بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام شمس الدین محمد بن علی ہے۔ آپ کی پیدائش 1185 عیسوی میں ایران کے شہر تبریز میں ہوئی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم صوفی بزرگ اور ولی اللہ تھے جنہیں علم اور عرفان کے بلند مراتب حاصل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی، جو کہ خود بھی ایک معروف عالم اور صوفی تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علوم میں مہارت حاصل کی، خاص طور پر فقہ، حدیث، تفسیر اور تصوف میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے علاوہ دوسرے جید اساتذہ سے بھی علم حاصل کیا اور جوانی ہی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بلند پایا علماء میں ہونے لگا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں کئی ممالک کا سفر کیا تاکہ مختلف صوفی بزرگوں اور علماء کرام سے ملاقات کر سکیں۔ ان کا مقصد حقیقت اور معرفت کی تلاش تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عراق، شام اور ہندوستان جیسے ممالک کا سفر کیا اور وہاں کے صوفیوں اور علماء کرام سے علمی و روحانی استفادہ کیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پونیا کا سفر کیا اور وہاں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب کا باعث بنی اور وہ آپ کے شاگرد اور مرید بن گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی کو روحانی بلندیوں پر پہنچایا اور ان کے اندر چھپی ہوئی محبت الہی کو بیدار کیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی محبت اور روحانی تعلیمات کو اپنی شاعری میں بیان کیا، جس سے آج بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی چند حسد کرنے والے مریدوں نے قتل کر دیا، جبکہ دوسری روایات کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی نامعلوم جگہ پر چلے گئے اور واپس نہیں آئے۔ تاہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار قوی ایران میں موجود ہے، جہاں لوگ آج بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا مرکز و محور محبت اور معرفت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو ظاہر پرستی سے ہٹا کر باطن کی طرف متوجہ کیا۔ آپ کا کہنا تھا کہ انسان کو خدا کی محبت میں فنا ہونا چاہیے اور اپنی انا کو ختم کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ آج بھی صوفیہ کرام میں بلند ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات صوفی ازم کی بنیادوں میں شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور تعلیمات سے آج بھی لوگ ہدایت اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں بہت سے واقعات صوفیانہ ادب میں محفوظ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پیش آنے والے یہ واقعات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمت اور اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں چند مزید کرامات بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک دن حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور وقت کا پتہ کیے بغیر ذکر و اذکار میں مشغول تھے۔ جب محفل ختم ہوئی تو معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت گزر چکا ہے اور سورج غروب ہو چکا ہے۔ مریدین میں سے ایک نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تمہاری نیت خالص ہے تو نماز کا وقت دوبارہ آ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ لوگوں نے دیکھا کہ سورج دوبارہ آسمان پر نمودار ہوا اور مغرب کا وقت دوبارہ آ گیا۔ مریدین نے فوراً نماز ادا کی۔ یہ واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کے لیے وقت اور فطرت کے قوانین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک کبوتر قریب آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر کچھ بولنے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کبوتر کی آواز میں کلمات واضح طور پر سنے جا سکتے تھے اور وہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے تھے۔ مریدین اس کرامت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت میں ڈوبا ہو، اس کے سامنے مخلوقات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتی ہے۔ ایک دن حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مخالفین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آگ میں ڈالا گیا تو لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ آگ کے شعلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مکمل طور پر محفوظ تھے اور وہ جگہ جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے گلزار بن گئی۔ یہ کرامت آپ کی اللہ کے ساتھ گہری محبت اور قربت کی نشانی تھی۔ مخالفین حیران اور شرمندہ ہو گئے اور کئی لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ تمام کرامات حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بلندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر واقعہ ایک سبق آموز اور ایمان افروز ہے۔ مثال کے طور پر آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔